بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی کا گوشت جو آپ فریزر میں رکھیں گے وہ آپ کے لیے آخرت کا بوجھ بھی بن سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بوٹیاں جو آپ نے بڑے چاؤ سے سنبھال کر رکھ لی ہیں وہ آپ کے اعمال نامے میں جرم کی صورت میں لکھی جا سکتی ہیں؟ آج کی اس ایمان کو جھنجھوڑنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عام مگر مہک عمل کی جسے بہت سے مسلمان معمولی سمجھ کر روز کرتے ہیں، مگر وہ عمل ان کی قربانی کو بے روح، ان کے دل کو بے ایمان اور ان کی نیت کو دنیا پرست بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قربانی کے گوشت کو فریزر میں ذخیرہ کرنے کی عادت پر، ایک ایسی عادت جو معاشرے میں غربت، حسد، بے برکتی اور روحانی ازوال کو جنم دیتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک فتویٰ نہیں، ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے واپسی کی، اخلاص، آثار اور قربانی کی اثر روح کی طرف۔ ذرا ٹھہریے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا قربانی کا گوشت فریزر میں رکھنا جائز ہے، کتنے دن رکھ سکتے ہیں، کون سی نیت جائز ہے اور کون سی نیت آپ کی قربانی کو پورا برباد کر سکتی ہے۔ مگر یہ سب باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے بات کرتے ہیں اس دل دہلا دینے والی حقیقت کی جو اکثر مسلمان نہیں جانتے اور جس کی وجہ سے ان کی قربانی کا گوشت ان کے لیے برکت کا ذریعہ بننے کے بجائے وبال بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہر طرف جانوروں کی بہار ہے، گھروں میں گوشت کے انبار ہیں، بڑے بڑے فریزر بڑے جا رہے ہیں، کچن میں مسالے لگ رہے ہیں اور فیس بک پر تصویریں پوسٹ ہو رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے بھی قربانی کی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم نے قربانی کی یا ہم نے محض گوشت کا کاروبار کیا؟ وہ بزرگ عورت جو گلی کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے بچے قربانی کی خوشبو کو سونگ کر رو رہے ہیں، کیا اسے ایک پیکٹ گوشت بھی دیا؟ وہ بیوہ جس کا شوہر کئی سال پہلے دنیا چھوڑ گیا اور آج بھی اس کے چولہے پر کچھ نہیں پک رہا، کیا اسے بھی گوشت دیا؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ تقویٰ، اثار کا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس تک صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے فریزر بھرنے میں تقویٰ ہے یا خود غرضی؟ کیا ہم گوشت ذخیرہ کر کے اپنے ضمیر کو بھی برف کی مانند جما نہیں رہے؟ دیکھیں، قربانی کا مطلب ہے اپنے محبوب کو اللہ کے راستے میں دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم سے تو صرف چند گوشت مانگا گیا ہے اور ہم وہ بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عید کے پہلے دن قربانی ہوتی ہے، دوسرے دن گوشت پیک کیا جاتا ہے اور تیسرے دن فریزر بھرا جاتا ہے، پھر وہ گوشت 10 مہینے تک نکالا نہیں جاتا، کبھی رمضان میں استعمال ہوتا ہے، کبھی باسی ہوئی کر پھینک دیا جاتا ہے، اور بیچ میں کتنے غریب، یتیم، مسکین بھوکے رہ جاتے ہیں جنہیں کبھی وہ گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ یہ ظلم ہے، کھلا ہوا ظلم۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے بہت گوشت ذخیرہ کر لیا۔ جب خلیفہ کو خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے اپنی قربانی اللہ کے لیے کی تھی یا اپنے معدے کے لیے؟ محترم ناظرین، ایسی ہی باتیں ہمیں سوچنی ہوں گی، اور ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف گوشت دینا کافی نہیں، بلکہ جس نیت سے دیا جائے وہ بھی قابل غور ہے۔ بعض لوگ محض دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، کچھ لوگ حقارت سے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ گوشت نکال کر دیتے ہیں جو خود نہیں کھاتے، یعنی چربی، ہڈیاں یا خراب حصے۔ کیا اللہ کے راستے میں دینے کا یہ طریقہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز کو اپنے معیار سے بھی نیچے رکھیں گے؟ اب آئیں شرعی مسائل کی طرف، اور یہاں ہم پورے دلائل اور فتویٰ اور سنت کی روشنی میں بات کریں گے تاکہ کوئی ابہا نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے پہلے سال میں فرمایا، تم گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھا کرو۔ اس حکم کی بنیاد اس وقت مدینہ میں غربت اور قلت تھی۔ بعض داں جب حالات بہتر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ اجازت اس بات کا لائسنس ہے
کہ سارا گوشت صرف خود ہی رکھ لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ علماء اکرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و وقارب کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ اگر کوئی شخص سارا گوشت خود رکھ لیتا ہے تو اگرچہ اس کی قربانی شرعی طور پر ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت کے خلاف ورزی اور غریبوں کا حق مرتب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فریزر میں گوشت رکھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ، مثلا 1/3 یا آدھا حصہ فریزرز میں رکھتا ہے تاکہ بعد میں استعمال کرے اور باقی غربا مسکین میں تقسیم کرتا ہے، تو یہ عمل جائز ہے۔ لیکن اگر پورا گوشت رکھ لے اور دوسروں کو کچھ نہ دے تو یہ سخت ناپسندیدہ اور خلاف تقویٰ ہے۔ مزید یہ کہ اگر فریزر میں رکھا ہوا گوشت خراب ہو جائے، باسی ہو جائے، بدبو دینے لگے اور پھینکنا پڑے تو یہ عمل تذلیل کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ کریں، قربانی جیسے پاک عمل کو ہم خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم گوشت غریبوں کو دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اسے بیچ دیتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے کے بعد تمہارا عمل مکمل ہو جاتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں، اور اگر واقعی آپ کو کسی کا رویہ ٹھیک نہیں لگتا تو کسی دوسرے مستحق کو دیں، لیکن دینا چھوڑ دیں یہ نہ کریں۔ قربانی کا گوشت صرف دنیا میں پکانے کے لیے نہیں، آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے کے لیے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، گوشت فریج میں رکھنا جائز ہے، بشرطیہ یہ کچھ حصہ ضرور غربا مسکین میں تقسیم کیا جائے اور ذخیرہ کرنے کی نیت دنیا پرستی، بخل یا فخر نہ ہو، تقوی، اخلاص اور اثار ہو، تبھی آپ کی قربانی قرب الہی کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ گوشت فریزر میں رکھنے لگیں تو ایک لمحہ رک کر دل سے پوچھیں، یہ اللہ کے لیے ہے یا میرے لیے؟ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اور قربانی بہت قریب ہے، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی قربانی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔